السلام علیکم ٹو آل آف یو. مائی نیم از محمد اکرام الحق. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم کمپائلر کنسٹرکشن میں فردر آگے موو کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے لیکچر جو ہے وہ آپ نے سنے ہوں گے, وہ کمپائلر کے ہم نے اس سے پہلے انٹروڈکٹری لیکچر کیے تھے. تھوڑا سا میں اس کو یہاں سے لے کے چلتا ہوں آگے فردر ڈیٹیل کی طرف. جیسا کہ ہم پہلے جانتے ہیں کہ سورس کوڈ ہمارے پاس ہوتا ہے, کمپائلر جو ہے اس کو وہ ایز اے ان پٹ دیا جاتا ہے اور کمپائلر اس کو ٹارگٹ پروگرام میں کنورٹ کر دیتا ہے. اور اس میں جو ہے مزید ہم نے پڑھا تھا کہ انٹرپریٹر جو کہ ہمارے پاس ایک اور ٹرانسلیٹر ہے, وہ بھی سورس پروگرام کو پک کرتا ہے, آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتا ہے, لیکن وہ لائن بائی لائن کرتا ہے اور کمپائلر ایز اے ہول کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ یہاں پہ اس چیز کو دیکھیں کہ سورس پروگرام ہے, ٹرانسلیٹر کو دیا جاتا ہے, وہ انٹرمیڈیٹ پروگرام میں اس کو کنورٹ کرتا ہے. وہاں سے پھر آگے فردر جو ورچوئل مشین ہے وہ اس کو ایز اے ان پٹ ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ دے دیتی ہے. یہ ایک ہائبرڈ کمپائلر ہے جس میں جو ہے نا وہ مکس کیا گیا ہے فنکشنالٹیز کو. تو اس سے پہلے یہ ہم نے دیکھا کہ اوورال جو ہم پروگرامنگ فنڈامنٹل کے کورس میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھیں کہ سورس پروگرام ہوتا ہے ہمارے پاس, پری پروسیسر کو دیا جاتا ہے, وہاں سے پھر موڈیفائڈ سورس پروگرام بنتا ہے جو کہ کمپائلر کو ایز اے ان پٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹارگٹ اسمبلی پروگرام میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. اسمبلر کا پھر نیکسٹ رول آتا ہے, اسمبلر اس کو پک کرتا ہے اور پھر ری لوکیٹیبل مشین کوڈ میں جو ہے وہ اس کو لے کے آتا ہے, اور پھر لنکر اور لوڈر جو ہے وہ اس ری لوکیٹیبل مشین کوڈ کو پک کر کے اس کو ٹارگٹ مشین کوڈ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. تو جو لائبریری فائلز ہیں یا ری لوکیٹیبل آبجیکٹ فائلز ہیں وہ بھی لنکر اور لوڈر کے پوائنٹ پر ہی اٹیچ ہوتی ہیں. تو یہ ایک لینگویج پروسیسنگ سسٹم ہے, تو یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اب ہم اگر اسٹرکچر آف کمپائلر کی بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک اسٹرکچر آف کمپائلر ہے. اس میں اوورال سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ایک فائل ہے آپ کے پاس ٹیکسچل فائل ہے, مطلب جس میں آپ نے کوڈ کیا ہوا ہے وہ آپ کی فائل ہے. سورس کوڈ سی کی, سی پلس پلس کی, جاوا کی, پائتھن, کسی بھی لینگویج کی فائل بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کے پاس وہ ایک کریکٹر سٹریم کے طور پہ ہم کنسیڈر کریں گے کہ وہ ایک کریکٹر سٹریم ہے. تو آپ اس کو سب سے پہلا جو فیز یہاں پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, یعنی کمپائلر کے اوورال جو فیزز ہیں اس میں ہم سب سے پہلے لیکسیکل انالائزر کی بات کریں گے, اس کے بعد ہم بات کریں گے سینٹیکس انالائزر کی, پھر آئے گا سیمینٹک انالائزر, اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹر, پھر مشین انڈیپینڈنٹ کوڈ آپٹیمائزر, یعنی یہ ایک سب ٹائپ ہے کوڈ آپٹیمائزر کی ہی. تو یہ کوڈ آپٹیمائزر آئے گا, پھر کوڈ جنریٹر ہے, تو اس کے بعد مشین ڈیپینڈنٹ کوڈ آپٹیمائزر. تو یہ دوبارہ سے یعنی کوڈ کو آپٹیمائز کیا جائے گا اور اینڈ پہ جا کے آپ کو آپ کا ٹارگٹ مشین کوڈ ملے گا. تو یعنی امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل 6 فیزز ہیں جن پہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں. کون کون سے ہیں جی؟ لیکسیکل انالائزر, سینٹیکس انالائزر, سیمینٹک انالائزر, انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹر, کوڈ آپٹیمائزر اینڈ کوڈ جنریٹر اینڈ پہ, اور پھر اینڈ پہ اس نے کوڈ آپٹیمائزر کا جو رول ہوتا ہے وہ اینڈ پہ ادا ہوتا ہے. ٹوٹل یہ جو ہے وہ 6 آپ کے فیزز ہیں کمپائلر کے, اور اس میں ایک سمبل ٹیبل ہے, وہ فیز نہیں ہے, وہ بس اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایک اسپیسیفک ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. تو یہ آپ نے دیکھی. اب اس میں ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس وہ فائل ہے, کریکٹر سٹریم ہے, یعنی وہ کوڈنگ کی فائل ہے جس میں ہم انکلوڈ آئیو اسٹریم یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی وائڈ مین بریکٹ اسٹارٹ, یہ وہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہیں. تو وہ ایک کریکٹر جو اسٹریم ہے, تو لیکسیکل انالائزر کو وہ ایز اے ان پٹ دی جاتی ہے فائل, وہ اس کو ٹوکنز میں کنورٹ کر دیتا ہے, ٹوکن اسٹریم بنا دیتا ہے اس کی. تو اس کے بعد ٹوکن جو بن جاتے ہیں وہ پھر سینٹیکس انالائزر کو دیے جاتے ہیں, اور سینٹیکس انالائزر اس کو سینٹیکس ٹری بنا دیتا ہے. سینٹیکس ٹری جو بنتی ہے وہ پارس ٹری آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے, اس پہ ہم مزید ابھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. سینٹیکس ٹری کے بعد سیمینٹک انالائزر جو ہے وہ سینٹیکس ٹری اس کو ایز اے ان پٹ دی جاتی ہے, تو وہ اسی کو سینٹیکس ٹری میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کرتا ہے, وہ ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹر کو ایز اے ان پٹ دی جاتی ہے سینٹیکس ٹری, تو وہ ایک انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن پرووائڈ کرتا ہے. پھر وہ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن وہ مشین انڈیپینڈنٹ کوڈ آپٹیمائزر کو دی جاتی ہے, اس میں ہم مزید دیکھیں گے کہ اس میں کیا چینج کرے گا. پھر کوڈ جنریٹر کو دی جائے گی تو وہ ٹارگٹ مشین کوڈ میں کنورٹ کرے گا, اور پھر اس کے اوپر جو آپٹیمائزیشن ریکوائرڈ ہوگی وہ کر کے ہمارے پاس ہمارا ریکوائرڈ جو ہے وہ مل جائے گا. تو سمبل ٹیبل ان سارے کے ساروں کے ساتھ اٹیچ ہے, لیکسیکل انالائزر, سینٹیکس, سیمینٹک, انٹرمیڈیٹ کوڈ, کوڈ آپٹیمائزر, کوڈ جنریٹر, سب کے ساتھ یہ ٹیبل اٹیچ ہے, کیونکہ اس میں انفارمیشن سیو ہے, وہاں سے ڈیٹا جو ہے اس نے پک کرنا ہے. تو
تو ٹھیک ہے، اب ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ لیکسیکل انالائزر وغیرہ کیا ہے، اس پہ میں آپ کو یہ ایگزامپل یہاں پہ یہ سمجھانا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ایزیوم کریں کہ ہمارے پاس یہ ایک جو ہے وہ پوزیشن از ایکول ٹو انیشیل پلس ریٹ ملٹیپلائی 60. یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے، یہ ایک لینگویج کی لائن ہے، یعنی ایک لینگویج جو ہم نے کوڈ لکھا ہے کسی بھی لینگویج میں، تو اس کی یہ ایک لائن ہے آپ کے پاس. تو یہ یہاں سے ہم سمجھیں گے کہ یہ تو ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھا ہوا کوڈ ہے، پوزیشن از ایکول ٹو انیشیل پلس ریٹ ملٹیپلائی 60. تو اس کو ہم اپنے ریکوائرڈ ٹارگٹ کوڈ میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سمبل ٹیبل بھی ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس کے اندر اس نے جتنے بھی آئیڈینٹیفائرز تھے یعنی پوزیشن، انیشیل اور ریٹ، اس کو اس نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے. اچھا، اب یہ پوزیشن از ایکول ٹو انیشیل پلس ریٹ ملٹیپلائی 60 ایز اے ان پٹ دیا جائے گا لیکسیکل انالائزر کے فیس کو. لیکسیکل انالائزر جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ ٹوکن میں کنورٹ کرے گا، تو یہ ٹوکنز بن جائیں گے. پوزیشن ID1 یعنی آئیڈینٹیفائر 1 کا ٹوکن ہے، ایکول ٹو سائن، پھر ID2 یعنی انیشیل جو ہے وہ ID2 کا ٹوکن، پلس ریٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائر نمبر 3 ہو گیا، پھر آگے ملٹیپلائی کا سائن 60. تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹوکنز کتنے بن گئے. ایک آپ کے پاس آئیڈینٹیفائر 1 والا ٹوکن ہے، ایکول ٹو والا ایک ٹوکن ہے، ایک آئیڈینٹیفائر 2 والا ٹوکن ہے، ایک پلس، ایک آئیڈینٹیفائر 3، ایک ملٹیپلائی اور ایک 60. تو ٹوٹل جو آپ کے ٹوکنز یہاں پہ شو ہو رہے ہیں وہ 7 ٹوکنز شو ہو رہے ہیں، جس میں سے 3 آئیڈینٹیفائر ہیں، ایک آپ کا ایکول ٹو کا سائن ہے، اور 2 آپ کے پاس ارتھمیٹک آپریٹرز ہیں، اور ایک آپ کے پاس جو ہے وہ ریئل ویلیو ہے، یعنی اس میں کوئی مطلب کہ آپ کے پاس ڈیجٹس کی فارم میں ہے. اچھا، اب یہ لیکسیکل انالائزر کا کام آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس نے اس لائن کو جو ہے وہ ٹوکنز میں کنورٹ کر دیا. اب اس کے بعد سینٹیکس انالائزر ان ٹوکنز کو پک کرے گا ایز اے ان پٹ اور اس کی ٹری بنا دے گا. تو آپ ٹری میں دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا ہے کہ ایکول ٹو کا سائن سب سے اوپر، اس کی لیفٹ سائڈ پہ ID1 یہ سب سے اوپر رکھا اس لیے کیونکہ سب سے اینڈ پہ یہ کیلکولیٹ ہوگا. یہ والی چیز جو سب سے ہائرارکی میں اوپر ہوتی ہے وہ سب سے اینڈ پہ کیلکولیٹ ہوتی ہے، اور جو ہائرارکی میں سب سے نیچے ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کیلکولیٹ ہوتی ہے. تو یہ ایکول ٹو آئیڈینٹیفائر 1 ایکول ٹو، اور پھر اس کے بعد پلس اس کی لیفٹ سائڈ پہ آئیڈینٹیفائر 2، پھر ملٹیپلائی اس کی لیفٹ سائڈ پہ آئیڈینٹیفائر 3، اور رائٹ سائڈ پہ 60. یعنی سب سے پہلے جو کیلکولیشن ہوگی وہ کیا ہوگی کہ آئیڈینٹیفائر 3 ملٹیپلائی 60 ہوگا، اور پھر جو ان کا آنسر آئے گا وہ پھر پلس ہوگا آئیڈینٹیفائر 2 میں، اور پھر جو اوور آل یہ پلس ہونے کے بعد آنسر آئے گا وہ آئیڈینٹیفائر 1 کو اسائن کر دیا جائے گا. تو یہ ایک ٹری بنی ہے، اور یہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ کیسے کام کیا. اس کے بعد یہ جو آؤٹ پٹ تھی سینٹیکس انالائزر کی، یہ آؤٹ پٹ تھی. اب اس کو سیمینٹک انالائزر نے ایز اے ان پٹ ایکسیپٹ کیا. جب ان پٹ ایکسیپٹ کیا تو اس میں کیا چینجز کی ہیں اس نے؟ یہ ٹری ہی رہے گی، سینٹیکس ٹری ہی ہے. سیمینٹک انالائزر کی آؤٹ پٹ بھی سینٹیکس ٹری ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے کیا کیا، آئیڈینٹیفائر 1 کو بھی ایسے ہی رہنے دیا، ایکول ٹو بھی ایسے ہی ہے، ID2 بھی ایسے ہے، پلس ID3 ملٹیپلائی سب ایک. لیکن جہاں پہ 60 لکھا تھا وہاں پہ اس نے کنورژن دے دی کہ انٹ ٹو فلوٹ، یعنی فلوٹنگ پوائنٹ میں اس کو کنورٹ کر دیا تاکہ آگے فردر ایویلیویشن میں کوئی ایشو نہ آئے. تو یہ اس نے تھوڑی سی ایک طرح کی سینٹیکس ٹری کے اندر آپٹیمائزیشن کی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو ٹری ہے یہ ایز اے ان پٹ دے دی جائے گی انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹر کو. اور انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹر اب کیا کرے گا؟ یہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ وہ سب سے پہلے تو دیکھے گا کہ یہ T1 اس نے ایک ویریبل لیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس نے کیا کر دیا، اس نے اس کے اندر انٹ ٹو فلوٹ، یہ جو 60 ویلیو تھی ڈیجٹس کی فارم میں، یہ اس نے T1 کو دے دی. اور ساتھ ہی اس نے کیا کیا کہ T1 کو چونکہ ملٹیپلائی کرنا ہے ID3 یعنی آئیڈینٹیفائر 3 کے ساتھ، تو اس نے لکھا کہ ID3 ملٹیپلائی T1، تو اس کا جو بھی رزلٹ آئے اس کو T2 کے ایک نئے ویریبل میں سٹور کروا دو. اور پھر اس نے کہا کہ چلیں ہمیں جی ہمارا ریکوائرڈ رزلٹ یہ تو مل گیا اس لیول پہ، اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ T2 میں آنسر ہے ID3 ملٹیپلائی T1 کا. تو وہ کہتا ہے کہ T2 کو ایڈ کر دو ID2 میں، آئیڈینٹیفائر 2 میں، ایڈ کرنے کے بعد اس کے رزلٹ کو T3 میں سیو کرو. جی وہ بھی سیو ہو گیا. پھر T3 میں جو رزلٹ سیو ہوا ہے، اب وہ کیا رزلٹ تھا؟ وہ بیسیکلی رزلٹ تھا ID2 پلس جو رزلٹ آیا تھا ID3 اور انٹو فلوٹ 60 یعنی T1 کو ملٹیپلائی کرنے سے جو رزلٹ آیا تھا وہ اب اس میں جمع ہو چکا ہے. تو اوور آل رزلٹ آ چکا ہے. اب وہ جو T3 میں یہ سیو ہو گیا ہے تو T3 کو ID1 کو اسائن کر دو، تو ID1 از ایکول ٹو T3 ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ رزلٹ کیلکولیٹ ہوا. اب یہ جو کوڈ ہے
یہ آپ کے پاس ایک انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشن آ چکی ہے. یہ جو T1 از اکول ٹو انٹو فلوٹ 60, T2 از اکول ٹو ID3 ملٹیپلائی T1 اور T3 از اکول ٹو ID2 پلس T2 اور یہ جو اوور آل اور پھر ID1 از اکول ٹو T3. یہ آپ کے پاس ایک انٹرمیڈیٹ کوڈ ریپرزنٹیشن. اب اس پہ ہم کمپائلر کے 5ویں فیز کو امپلیمنٹ کریں گے جو کہ کوڈ آپٹیمائزر ہے. اب کوڈ آپٹیمائزر نے کیا کیا, اس نے کہا کہ زیادہ اسٹیٹمنٹ تھی تو اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انٹو فلوٹ 60 کو بجائے کہ انٹو فلوٹ آگے بریکٹ میں 60 لکھا جائے, ہم 60.0 لکھ دیتے ہیں. لو جی فلوٹنگ میں کنورٹ ہوگی 60.0. تو یہ اوپر جو T1 کو یہ ویلیو اسائن کی تھی تو یہ بجائے اس اسائن کرنے کے ہم یہاں پہ صرف 60.0 لکھیں گے تو یہ پہلی والی اسٹیٹمنٹ ختم ہو جائے گی. یعنی آپ ریڈیوس کر رہے ہیں نا لائنس کو, آپٹیمائز کر رہا ہے کوڈ کو. پھر وہ 60.0 ملٹیپلائی ID3 وہ T1 ایک یعنی T1 کے ویریبل میں وہ اسٹور کر دو. اب ویریبل کی یعنی ریپلیسمنٹ ہوگی نا, پہلے ویلیو کچھ اور تھی اب ویلیو اس میں چینج کر دی. تو جو کام ہم 2 لائنوں میں کر رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام اب ایک لائن میں ہو گئے. یعنی پہلے والی جو 2 لائنیں انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹر کی آؤٹ پٹ میں آ رہی تھیں وہ اب کوڈ آپٹیمائزر کی ایک لائن بن گئی ہے. تو ہم نے کوڈ کو آپٹیمائز کر لیا. ساتھ ہی کیا ہوا کہ T1 میں اب چونکہ سیو ہے ID3 ملٹیپلائی 60 کا رزلٹ, اب وہ T1 پلس ID2 کر دو اور پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ ID1 کے اندر ڈائریکٹ لے ہو. یعنی یہ جو نیکسٹ 2 لائنس تھیں اس کی بجائے اب اس نے ایک ہی لائن میں یہ کام کر دی ہے کہ T1 کو ID2 میں جمع کرو اور جو بھی رزلٹ ہے اس کو ID1 میں لے کے آؤ. تو اس کے لیے درمیانی جو ویریبل تھے یہ T2 T3 وغیرہ کو اس نے ختم کر دی. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ اب آپ کے کوڈ آپٹیمائزر نے کام کیا ہے, اب یہ کوڈ جنریٹر کو دو اور وہ اس کو اسمبلی میں کنورٹ کر دے. تو اسمبلی میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں, یہاں پہ وہ لکھ رہا ہے مختلف آپ کے نیمونکس استعمال کیے جا سکتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو آرکیٹیکچر. جس طرح کا آرکیٹیکچر ہوگا اس کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں. 16 بٹ 32 بٹ تو IAPX جیسے 386 تھا, اسی طرح 88 تھا. تو ان کے اندر مختلف نیمونکس ہو سکتے ہیں لوڈ کرنے کے لیے, ملٹیپلائی کرنے کے لیے, ایڈ کرنے کے لیے. تو آپ لوگ اس چیز کو یعنی سبسٹریکٹ کرنے کے لیے تو یہاں پہ جو نیمونکس یوز کیے جا رہے ہیں وہ کہتا ہے جی لوڈ LDF یعنی لوڈ فلوٹنگ پوائنٹ ویلیو کہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ID3 کی جو ویلیو ہے وہ R2 میں لوڈ کر دو. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جو 60.0 نمبر ہے جو یہ آپ کے پاس R2 کے اندر جو ویلیو سیو کی تھی ہم نے پہلے والی لائن میں جو ID3 کی ویلیو R2 میں سیو کی ہے وہ R2 کی ویلیو کو 60 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو اور رزلٹ کو بھی R2 یعنی رجسٹر 2 کے اندر جو ہے وہ سیو کر دو. یہ R2 R1 یہ جو ہے نا رجسٹرز ہیں جو کہ آپ کے اس کے CPU کے پروسیسر کے رجسٹرز ہیں. تو بہت سارے رجسٹر ہوتے ہیں پروسیسر کے, جیسے آپ کے پاس ایکامولیٹر رجسٹر ہے, اسی طرح فلیگ رجسٹر ہے, آپ کے پاس AX BX CX DX. تو آرکیٹیکچر کے پوائنٹ یہ میں آپ کو 88 کے بتا رہا ہوں IAPX 88 کے. تو یہ آپ کے پاس کچھ رجسٹر کے جو ہے وہ نیم تھے, ان کے اپنے اپنے کام ہیں ہر رجسٹر کے. تو یہاں پہ یہ ہم نے جنرل پرپز فار ایگزامپل رجسٹر کو ایزیوم کیا ہے ان کے کہ R2 اور R1 کے نام سے, رجسٹر 2 اور رجسٹر 1. یہ ایک آپ کی ایسی میموری ہے جو کہ بہت کم سائز رکھتی ہے اور یہ اپنے اندر جو ہے وہ مختلف ویریبلس کو سٹور کر کے ہمارے ارتھمیٹک اینڈ میتھمیٹیکل کیلکولیشن اور اوور آل کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس کو سمجھیں, کوڈ جنریٹر کی آؤٹ پٹ کیا ہے, اسمبلی لینگویج. کیونکہ اس کے بعد یہ کمپائلر کا کام ختم ہوگا تو اسمبلر کا شروع ہوگا, تو اسمبلر پھر اس کو اسمبلی لینگویج کو پک کرے گا. لیکن اسمبلی میں کنورٹ کیسے ہوا کہ ID3 کی ویلیو R2 میں لوڈ ہوئی اور پھر یہ جو 60 جو کانسٹنٹ ویلیو ہے یہ R2 میں موجود ID3 کی ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی ہوئی اور R2 کے اندر ہی سیو ہوگی. تو یہ رائٹ ٹو لیفٹ پڑھنا ہے آپ نے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ID2 کی جو ویلیو ہے وہ لوڈ کرو R1 میں. تو ID2 کی ویلیو کو R1 میں لوڈ کیا اور پھر وہ کہتا ہے ایڈ کرو, ADD ایڈ لکھا ہوا ہے نا, تو یہ LD یعنی لوڈ, MUL یعنی ملٹیپلائی, LD پھر لوڈ اور ADD یعنی ایڈ. پھر وہ کہتا ہے کہ R1 اور R2 دونوں ویلیوز کو ایڈ کرو اور R1 رجسٹر کے اندر اس کا رزلٹ سیو کرو. اب اوور آل رزلٹ R1 میں سیو ہے. تو پھر وہ اینڈ پہ کہتا ہے کہ R1 میں جو رزلٹ سیو ہے اس کو ID1 کے اندر جو ہے وہ سٹور کر دو. تو ST یہاں پہ مطلب سٹور, F مطلب فلوٹنگ پوائنٹ میں ہے نا یہ سارا کام وہ کر رہا, تو اس لیے وہ فلوٹ ساتھ ساتھ لگا رہا ہے. تو یہ اوور آل تھا. میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دوں کہ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ID3 کی ویلیو کو R2 کے اندر لوڈ کرو رجسٹر 2 کے اندر, کیونکہ رجسٹر کے لوڈ کیے بغیر تو ہم کام کر نہیں سکتے کیونکہ ہم پروسیسر کے اندر یہ کام CPU میں کام کر رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ کانسٹنٹ ویلیو جو 60 تھی اس کو R2 میں موجود ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کرو اور پھر اس کو سٹور بھی R2 میں کر دو.
اور پھر اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ لوڈ کرو ID2 کی ویلیو کو R1 میں, اور پھر کہتا ہے R1 اور R2 دونوں ویلیوز کو ایڈ کر کے R1 میں اسٹور کرو, اور پھر R1 کی جو ویلیو ہے وہ ID1 یعنی آئیڈینٹیفائر کا جو 1 کا جو ویریبل تھا اس کے اندر اسٹور کر دو. تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارا کام سٹارٹ ہوا تھا ایک لائن کا, یہ اوورآل آپ کا یہاں تک پہنچا ہے. تو یہ 6 فیزز آف کمپائلر سے گزرتے ہوئے, پہلے آپ کے پاس سمپل ہائی لیول لینگویج کے اندر ایک لائن تھی, اس کو لیکسیکل انالائزر نے ٹوکن میں کنورٹ کیا, سینٹیکس انالائزر نے ٹری میں کنورٹ کیا, ٹری کو تھوڑا سا آپٹیمائز کیا سیمنٹک انالائزر نے, کیونکہ سیمنٹک کا مطلب ہوتا ہے میننگ اس کی چیز کے چیک کرو. پھر اس کے بعد وہ انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹر کو دیا, تو اس نے اس کو ایک انٹرمیڈیٹ کوڈ ریپرزنٹیشن میں لے کے آئے. کوڈ آپٹیمائزر نے اس کو 4 لائنوں کو آپٹیمائز کر کے 2 لائنوں میں کر دیا, اور پھر وہاں سے اسمبلی لینگویج کا کوڈ جنریٹ ہوا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا اسمبلی لینگویج میں کوڈ آ چکا ہے. اب اس کے بعد باری کس کی شروع ہو جاتی ہے, یہ آپ بک سے بھی مزید پڑھ سکتے ہیں. الفریڈ ویاہو کی جو بک ہے وہ آپ کو میں نے بھیجی, آپ وہاں سے اس کی ڈیٹیل پڑھیں کہ کون سا فیز کیا کام کرتا ہے. فل ڈیٹیل میں انہی چیزوں کی ایکسپلینیشن آپ کو وہاں سے مل جائے گی. تو یہاں سے فردر ہم موو کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹیکس انالائزر میں یہ بتا رہا ہے کہ اس کا کیا کام ہے. سیمنٹک انالائزر میں دیکھ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کوڈ ریپرزنٹیشن, کوڈ آپٹیمائزر, کوڈ جنریشن, اور اس کے بعد سمبل ٹیبل مینجمنٹ. ہاں, یہ سمبل ٹیبل جو مینجمنٹ ہے نا, یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ ایک بڑا اسینشیل فنکشن ہے کمپائلر کا. اس میں آپ کے جتنے بھی ویریبل نیم ہیں ان کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے جو کہ سورس پروگرام میں یوز ہوتے ہیں, اور فردر ان کو پھر یوز کیا جاتا ہے نیکسٹ پروسیجر کے لیے. اور یہ آپ کے یعنی اوورآل جو ہے نا یہ اس کی ٹائپس وغیرہ کو بھی رکھتا ہے اپنے پاس, اسکوپ وغیرہ کو دیکھتا ہے کہ اس ویریبل کا کیا اسکوپ ہے. تو سمبل ٹیبل جو ہے یہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پھر ہم بات کریں گے گروپنگ آف فیزز انٹو پاسز, کہ یہ جو 6 فیزز ہم نے پڑھے ہیں نا, ان کو ہم پاسز میں کنورٹ کر دیں گے. تو بیسیکلی کتنے پاس بنائیں گے جی ہم؟ 2 پاس. اس سے پہلے میں پڑھا چکا ہوں فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ. تو فرنٹ اینڈ کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ پہلے جو مطلب 3 فیز ہیں وہ آپ کے فرنٹ اینڈ میں آ جائیں گے, اور جو آخری 3 فیز ہیں وہ بیک اینڈ میں آ جائیں گے. اگر اس میں مزید وضاحت کے ساتھ آپ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کا پہلا جو لیکسیکل انالائزر سینٹکس اور سیمنٹک ہے, یہ آپ کے پہلے جو ہے وہ فیز میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹر تک یہ آپ کے پاس آ جائیں گے. اس میں آپ کو ایک انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن آؤٹ پٹ کے طور پہ ملے گی فرنٹ اینڈ کی, اور پھر اس کو پھر فردر جو ہے وہ آپ اسمبلی میں جب کنورٹ کریں گے تو یہ بیک اینڈ کا کام ہوگا. تو یہ وہ بات کر رہا ہے کہ آپ نے فیزز کو گروپ کر دیا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ مختلف طرح کے کمپائلر کنسٹرکشن ٹولز بھی اویلیبل ہیں. یہ کمپائلر کنسٹرکشن ٹولز اویلیبل ہیں جس میں آپ کا یہ پارسر جنریٹر ہے, اسکینر جنریٹر ہے, سینٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن انجن ہے, کوڈ جنریٹرز ہیں, اور ڈیٹا فلو انالیسز انجنز ہیں, اور کمپائلر کنسٹرکشن ٹول کٹس ہیں. تو یہ آپ اگر دیکھیں تو پارسر جنریٹر ڈیٹ آٹومیٹیکلی پروڈیوس سینٹیکس انالائزرز فار اے گرامیٹیکل ڈسکرپشن آف اے پروگرامنگ لینگویج. ٹھیک ہے, اس کی ہم نے ڈیٹیل بھی دیکھی. اسکینر جنریٹر ڈیٹ پروڈیوس لیکسیکل انالائزر فار اے ریگولر ایکسپریشن ڈسکرپشن آف دا ٹوکنز آف لینگویج. پھر اس کے بعد آپ سینٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن کو دیکھ رہے ہیں, ڈیٹ پروڈیوس کلیکشن آف روٹینز فار واکنگ اے پاس ٹری اینڈ جنریٹنگ انٹرمیڈیٹ کوڈ. جو چیزیں میں نے آپ کو اوپر سمجھائی ہیں نا, یہ انہی کی ہی فردر ڈیٹیل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ان کو آپ نے ایک دفعہ دیکھنا ہے, انشاءاللہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. اچھا, اس کے بعد ہم بات کریں گے, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو کام ہم نے سیکھ لیا, یہ ہم نے سمجھ بھی لیا کہ ہم نے کیسے ایک جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج کے کوڈ کو جو ہے وہ آگے فردر اسمبلی میں کنورٹ کرنا ہے. لیکن اب سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں اس کی کوڈنگ کرنی پڑے گی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ٹاسک دے رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ لوگ ایک سورس کوڈ کی فائل کو پک کرو, 4-5 لائنوں کا لے لو, یعنی ہیش انکلوڈ آئی او اسٹریم یوزنگ نیم اسپیس std مین کرلی بریس اسٹارٹ, اور اس میں آپ لکھ دو فار ایگزامپل کہ سی آؤٹ مائی نیم از, آگے آپ اپنا ABC نیم لکھ کے تو کرلی بریس کو کلوز کرو. بس یہ آپ کے پاس کوڈ ہے. تو یہ آپ کے پاس پہلا یہ پورشن ہے. اب اس کو لیکسیکل انالائزر کیا کر رہے ہیں, وہ اس کو ٹوکن میں کنورٹ کر. تو آپ ایک سورس کوڈ لکھیں, یعنی آپ کوڈ بنائیں, اس کا امپلیمنٹ کریں کہ ہاؤ ٹو کنورٹ ٹیکسٹ اسٹریمس انٹو ٹوکنس. ٹوکنس میں آپ کیسے جو ہیں اس کو لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک آپ کوڈ لکھیں. تو وہ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں, آپ کو نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیا جائے گا. آپ اس کو دیکھیں. فردر جو ہے وہ یہ اب کویشچن آتا ہے اسٹوڈنٹس کا کہ ٹوکنس کے اور لیگزیم میں کیا فرق ہے. لیگزیم LEXEME لیگزیم کیا ہوتا ہے. تو لیگزیم اور ٹوکن میں یہ ہے کہ جیسے آئیڈینٹیفائر 1 جو ہے وہ کیا ہے, آئیڈینٹیفائر 1 جو ہے وہ پوزیشن ہے, POSITION پوزیشن. تو پوزیشن کے اندر یہ POSITION
1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 8 ڈفرنٹ جو ہے وہ کریکٹرز ہیں ایک ورڈ یا ایک ٹوکن کے اندر، تو یہ لیگزیم کہلاتی ہے. تو یہ جو سیٹ آف کریکٹرز ہیں وہ لیگزیم ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کے پاس ٹارگٹ ہے جی، اپنا یہ کام مکمل کریں. تو اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.